کہ جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا. جو شخص کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شراب طہور پلائے گا. جنت کے وہ نہر ہو گیا وہ پانی اس کو پلایا جائے گا. ایک اور مقام پر آتا ہے حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے او میرے فلاں بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں, آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں, آپ کو پینے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تیرے پڑوس پر فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلایا تو گویا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا. تیرے پڑوس پر فلاں بندہ وہ پیاسا تھا, اگر تو نے اس کو پانی پلایا ہوگا تو گویا کہ تو نے مجھے پانی پلایا. ایک اعرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت کریں, کچھ نصیحت کریں کہ جو مجھے اللہ کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصاف کی بات کرو اور جو تمہارے پاس زائد چیزیں ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کر دو. اس آدمی نے کہا یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا, اس کی میں طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور لوگوں کے درمیان سلام کو پھیلاؤ. اس آدمی نے کہا کہ اس کی میں استطاعت نہیں رکھتا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی جانور ہے؟ اس نے کہا ہے, میرے پاس ایک اونٹنی ہے. مشکیزہ ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس مشکیزہ بھی ہے. فرمایا کہ اس مشکیزے کو پانی سے بھرو, اپنی اونٹنی پر رکھو اور ان لوگوں کو پانی پلاؤ کہ جن کو پانی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ تجھے جنت کا پانی پلائے گا, اللہ تعالیٰ تجھے اپنا قرب نصیب کرے گا اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے گناہوں سے پاک کرے گا. تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بدبخت آدمیوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ 3 بدبخت ایسے ہیں کل قیامت کے دن میرا اللہ نہ تو ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا, نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. ان میں سے نمبر 1 کہ جو قسمیں کھا کر دوسروں کا مال ناحق طور پر کھانے والا, اور دوسرا وہ تاجر کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت کرنے والا, اور تیسرا وہ آدمی کہ جو زائد پانی لوگوں کو نہیں پلاتا. پانی پلانے سے پانی سے لوگوں کو روکتا ہے, زائد پانی, یہ یاد رکھنا زائد پانی. اگر کسی انسان کی اپنی ضرورت کا جو پانی ہے وہ اگر کسی کو نہیں دے رہا تو وہ اس وعید کے اندر شامل نہیں ہوگا. اپنی ضرورت سے زائد پانی وہ لوگوں کو پلائے اور یہ صدقہ جاریہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے مرحوم لوگوں کے لیے کنواں کھود کر لوگوں کے درمیان اس پانی کو وقف کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کل قیامت تک ان کو اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور اس کے مرحوم جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں اس کے ثواب کو درج کرتا رہے گا. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر غور و فکر کریں. ہم کسی یتیم کا مال تو نہیں کھا رہے, کسی دوسرے کا مال ناحق طور پر تو نہیں کھا رہے. اگر ہم تاجر ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مال کو جھوٹی قسمیں کھا کر تو نہیں فروخت کر رہے, میرا اللہ اس سے برکت کو ختم کر دے گا. اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے, طاقت دی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ جاریہ کے کام کرتے رہیں. ہم لوگوں کے درمیان ان کو پانی پلاتے رہیں, بھوکے ہیں ہم ان کو کھانا کھلاتے رہیں, اور جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ہم ان کو کپڑے پہناتے رہیں, لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. 2 چیزیں ہیں, ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد. لہذا ہمیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ہم حج کے لیے بڑے شوق سے جاتے ہیں کہ ہم
खाना काबा को देखने जा रहे हैं और हमारे अल्लाह का बुलावा आया है, हमारे घर के अंदर हमारे वालिदैन हैं, बूढ़े हैं, हम उनके साथ सिला रहमी नहीं करते, तो इस हज का क्या फायदा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा सिला रहमी के लिए तुम्हारे अपने घर के अंदर तुम्हारे वालिदैन हैं, अगर वो बूढ़े हैं और सुबह उठकर अगर तुम मुस्कुरा कर उनके चेहरे को देखते हो, एक मकबूल हज का सवाब तुम्हें दिया जाएगा। हम बड़े शौक से नमाजें पढ़ते हैं, हज के लिए जाते हैं, ज़कात देते हैं, कहते हैं कि लोग हमें देख कर कहें बड़ा मालदार है, बड़ा हाजी है, वो लोग के दरमियान माल तकसीम करते हैं, लेकिन हम हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखते, हम अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते, हम घर वालों का ख्याल नहीं रखते। घर में हमारे बेटे हों या हमारे वालिदैन हों या हमारे बहन भाई हों, सबके हुकूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके हुकूक हमें बताए हैं। हम सीख कर अगर जिंदगी बसर करने वाले बनेंगे तो अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों के अंदर सुकून देगा और कल क़यामत के दिन मेरा अल्लाह हमें कामयाब करेगा।